عمل کرنے سے پہلے حصار کرتا ہے. کیوں حصار کرتا ہے؟ کہ اس گھیرے کے اندر جو وہ حصار کر رہا ہے، اس گھیرے کے اندر کوئی غیر اور کوئی شیطانی قوت داخل نہ ہو سکے. وہ حصار کیوں کرتا ہے؟ کہ کوئی غیر اس میں داخل نہ ہو سکے. تو انما اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے عربی قاعدے میں؟ پہلا ترجمہ کلمہ حصر، یعنی اللہ نے آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو کچھ آیت میں بیان کرنا تھا، اللہ نے اس سے پہلے انما کہہ کر حصار قائم کیا، اور حصار قائم کر کے یہ بتایا کہ اس انما کے بعد جن اہل بیت کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس انما کی وجہ سے کوئی غیر معصوم اور کوئی نجس اس میں داخل نہیں ہو سکتا. انما کے بعد جو بھی لفظ ہیں آیت میں، کوئی غیر معصوم، حصار کر دیا اللہ نے انما کے. اچھا، عربی قاعدے میں انما کے معنی حصار آیت کے شروع میں آیا. ویسے لفظی طور پر انما کے معنی کیا؟ یہ تو آپ لغت میں دیکھ لیں. لغت نہ تو شیعہ ہے نہ غیر شیعہ، لغت نے تو ایک ہی معنی بتائے ہیں. یہ تو کلمہ حصر ہے، عربی قاعدہ حصار، یہ بھی عربی قاعدہ ہے. عربی قاعدہ بھی اس کا تعلق نہ مسلک تشیع سے ہے نہ مسلک غیر تشیع سے ہے. اب اس کے معنی دیکھیں انما کے عربی لغت میں، لغت بھی غیر جانبدار ہے. انما کے معنی ہم نے دیکھے لغت میں. اب انما کے کتنے معنی ملے دیکھیں. یہ انما ہے یرید اللہ سے پہلے، آیت تطہیر سے پہلے، ذہن میں رکھیں. اب اس کے کتنے معنی ملے؟ پہلا معنی انما کے پہلے معنی، جس جملے سے پہلے انما آ جائے تو انما کے بعد جملے میں جو بات کی جا رہی ہے، لفظ انما کے بعد جملے میں جو بات کی جا رہی ہے، اس انما کے شروع میں آ جانے کی وجہ سے انما کے بعد آنے والے جملے کے معنی یہ بنتے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں. انما کے لغت میں معنی کیا ہے؟ اس کے سوا کچھ نہیں. اب اگر یہ معنی لیں اور آیت کا ترجمہ کریں انما یرید اللہ، پوری آیت ہم پڑھیں تو اس کا ترجمہ ہوگا انما کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں، یعنی اہل بیت کے سوا ہے ہی کچھ نہیں ہے. ایک معنی ہو گئے. اچھا، دوسرے معنی اس کے جو لغت میں موجود ہیں، دوسرے معنی ہیں صرف اور صرف، بس. انما کے معنی بس، بس اور بس، بس یہ. اب اگر انما کے معنی ہم لفظی طور پر یہ کریں بس اور بس، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بس اور بس یہ اہل بیت پاک ہیں. بس ایک اور معنی بتا کے بات کو آگے بڑھاؤں. اگر انما کسی عربی جملے سے پہلے آئے تو ایک معنی اور ہے انما کے، میں ان معنوں کو منطبق کر رہا ہوں یہاں. اگر کسی جملے سے پہلے انما آئے تو انما کے بعد جملے میں جو بات کی جا رہی ہے، انما کے شروع میں آنے کی وجہ سے جو بات انما کے بعد کی جا رہی ہے اس کے معنی ہوں گے اس جیسا کوئی نہیں. انما کے معنی کیا ہوں گے؟
اس جیسا کوئی نہیں. 3-4 آیتیں پڑھ کے مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ انما کے معنی اس جیسا کوئی نہیں. جہاں انما شروع میں آ جائے، عربی جملے کے آیت کی شروع میں آ جائے، اس کے بعد انما کے بعد جو کچھ ہے اس کا ترجمہ کریں آپ، اس جیسا کوئی نہیں. اب میں مثال دے رہا ہوں ان آیتوں کی جن کے شروع میں انما آیا، تاکہ آپ وہ معنی کر سکیں. انما المشرکون نجس، ترجمہ کیا ہوگا؟ انما آیا، ترجمہ یہ ہوگا نجس تو بہت ہیں، مشرک جیسا نجس کوئی نہیں. پھر دیکھیں انما آیا، انما المومنون اخوہ، انما آیا خونی رشتہ دار بھی بھائی ہوں گے، بھائی تو بہت سے ہوں گے. انما المومنون اخوہ، مومن جیسا بھائی کوئی نہیں. اب انما شروع میں دیکھیں پھر آیا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس، برائیاں تو بہت ہوں گی مگر شراب اور جوئے جیسی برائی کوئی نہیں. اچھا دیکھیں پھر انما آیا، پھر ترجمہ کریں. انما الہکم الہ واحد، انما آیا شروع میں. اللہ تو لوگوں کی نظر میں بہت ہوں گے مگر اللہ جیسا اللہ کوئی نہیں. انما آیا. اچھا پھر انما آیا، دیکھیں انما انا بشر مثلکم، انما آیا شروع میں. انما انا بشر مثلکم، بشر تو بہت ہوں گے، میرے رسول خاتم جیسا بشر کوئی نہیں ہے. اپنا جیسا بشر نہ سمجھو، بشر تو بہت ہیں. انما انا بشر مثلکم، رسول ان سے کہہ دو میں تم جیسا ہوں. تم جیسے کا مطلب یہ انما شروع میں آ گیا. بشر ہوں لیکن رسول جیسا بشر کوئی نہیں. انما نے بتایا رسول جیسا بشر کوئی نہیں. اب آیت پڑھوں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. انما شروع میں آیا، مطلب کیا ہوا؟ ولی تو بہت ہوں گے مگر اللہ، رسول اور ان 14 جیسا ولی کوئی نہیں. اچھا پڑھیں اب آیت پڑھیں جو میں نے شروع میں پڑھی، اس کا ترجمہ اب کریں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پاک ہوں گے اور بہت سے مگر ان جیسا پاک کوئی نہیں. پاک ہوں گے بہت سے لیکن ان جیسا پاک کوئی نہیں. انما شروع میں آ گیا. اچھا انما کے بعد کیا آیا؟ بس یہ آیت ہی ان کی عصمت کی دلیل ہے. انما کے بعد کیا آیا؟ یریدو. یریدو. اب یریدو میں جو یہ فعل ہے یہ ہے مستقبل کا مضارع کا فعل. میں تو درس سمجھ کر بات کر رہا ہوں. یہ مستقبل کا مضارع کا فعل، اور مضارع کے معنی یہ ہوتے ہیں زمانہ حال، زمانہ مستقبل. عربی میں، اردو میں تو ماضی حال مستقبل ہے. ماضی الگ ہوتا ہے، حال الگ ہوتا ہے، مستقبل الگ ہوتا ہے. لیکن عربی میں ماضی الگ ہوتا ہے لیکن حال اور مستقبل کو مضارع کہتے ہیں. تو یہ
یریدو ہے مضارع کا صیغہ، انما کے بعد کیا ہے؟ یریدو. یریدو کے بعد کیا ہے؟ یرید اللہ. یریدو مانے ارادہ.